علامہ اقبال کہتا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ کہہ رہا ہے کہ او مسلمان، تجھے پتہ ہے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمدر آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں۔ الحمدللہ یہ تحریک لبیک کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کی اس روح پر عمل کر رہی ہے۔ کبھی بھی سامان لاد کر، کھانے پینے کی اشیاء لاد کر اور جناب پیٹ کی طرف نہیں بھاگی تحریک کی، اور نہ تحریک کے مقاصد کبھی جائیں گے۔ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت۔ باخدا جب ہم کراچی سے چلے ایک سبب بھی پاس نہیں تھا کہ ہم کیسے سرائے عالمگیر تک پہنچیں گے، یا کیسے ابھی لیاقت باغ تک پہنچیں گے، فیض آباد تک پہنچیں گے۔ ایک سبب بھی پاس نہیں تھا، نہ سوچا ہے اور نہ دماغ میں کوئی خیال آیا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ بھائی ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے نکلنا، اور مدد اس وقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، شرط ہے جی ان کی جزا ہے، شرط ہے نا، اور کیا ہے ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی تم، پھر آگے اللہ تمہارے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اور وہ مدد کیسے ہے؟ جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی چار تلواریں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو تو پتا تھا کہ جناب ابھی یزید کی فوج ہے، 1000 بندہ بھی سامنے آ جائے تو وہ لا ہزاروں میں ہے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ، ہے کوئی ہمارے رستے پر چل کر، ہمارے رستے کے اوپر چل کر، ہماری راہ کے اوپر چل کر دین کی اشاعت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے رستے کے اوپر چل کر دین کی ترویج کرنے والا۔ حل من ناصر ینصرنا۔ تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ لبیک کہتے آئے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اسی بات پر پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام صاحب آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، آج ہم بھی اپنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے یہ دو قوتیں آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک، جہاں کوئی فرعون ہوگا موسیٰ آئے گا، اور جہاں کوئی یزید ہوگا وہاں حسین کا غلام تو آئے گا۔ یہ تو دو قوتوں نے قیامت تک آمنے سامنے رہنا ہے۔ ہاں، اور معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جناب فتح یاب کون ہوگا، معیار یہ ہے کہ حق پر کون کھڑا رہے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے معیار ہوگا کہ حق پر کون تھا۔ ظاہراً تو یزید کا لشکر بھی زیادہ، یزید نے ساروں کو جناب شہید بھی کر دیا، لیکن جیتا کون ہے؟ حق جیتا ہے نا یار۔ ہاں حق، اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہاں تو ہم تو تیار ہیں، ہمیں تو اس لیے سفید سوٹ پہننے کی عادت ہے۔ اور بابا جی سے بھی میں نے پوچھا کہ سفید ہی کیوں؟ فرمایا ایک تو سنت ہے، دوسری اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں ہے، باخدا پرواہ نہیں ہے، ہم نے جانیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اے جناب، اور رہی بات باخدا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں۔ ہاں، اقبال کہتا ہے جہاں میں بھی جہاں آپ کامیاب ہوئے وہاں قلندرانہ طریقے سے کامیاب ہوئے، سکندرانہ طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ قلندرانہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع، آپ بھی فہری قبیلے سے ہیں،
حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے آگے آئے نا تو آگے سمندر آ گیا، آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں لے کر چلتے رہے، گھوڑے کی جب گردن اور منہ کے قریب پانی آیا نا تو آپ نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر منہ اس کا آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی آسمان کی طرف بلند کر کہا یا اللہ تو گواہ رہنا تیری زمین ختم ہوئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور یہ جن کے پاس اقتدار ہے، اقبال کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، کہتا ہے حکمرانی نہیں، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہہ رہا نا انہوں نے کدی کشمیر دی گل نہیں کرنی، کدی عافیہ صدیقی دی گل نہیں کرنی، کدی جناب فلسطین دی گل نہیں کرنی، کہتا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان۔ کہتا اور اقبال کہتا تو کی سمجھتا کہ صحابہ نے بڑی تربیتاں نہیں سن، بڑی جنگی مشقاں کیتیاں سن، فرمایا وہ تو کوئی مختلف قبیلیاں دے لوگ سن، حضور دا کلمہ پڑھ کے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، انشے بولا جبیز۔ اقبال کہتا کہ یہ تو مختلف قبیلیاں دے لوگ سن، کوئی غفار دا سی، کوئی خزرج دا سی، کوئی اوس دا سی، کوئی قریشی سی، کوئی ہاشمی سی، یہ سارے، کوئی بنو اسد دو سی، کوئی بنو ہاشم تو سی، یہ سارے آ گئے۔ اقبال کہتا پھر ہویا کی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو وہ جس نے وہ کیا تھا، کہندا استبداد سی، جبر سی، ہے جی ادھر کیسر اور کسرا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ یا رشیا امریکہ اور چائنا کر لو جڑے طاقتور ممالکن، اقبال کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اقبال کہنا وہ حضرت جناب علی المرتضیٰ دا زور سی، اور زور کادے واسطے سی، اس واسطے کہ جناب ساڑھے کو زور ہے اسی خندقاں کھود کے پاکستانیوں کو نہیں جان دیں گے، اس واسطے نہیں مولا کائنات دے جناب جنگ دے دوران آ گیا دشمن، آپ نے اس کو بچھاڑ بھی لیا اور کمر بند تو خنجر کٹیا اور آپ اس سے گردن جدا کرنے لگے، انہیں مولا کائنات دے منہ تے تھوک دیتا تے آپ پیچھے ہٹائے، انہیں لوگوں نے کیا علی تسی اندے تے قابو پا لیا، انہوں چھڑ دیتا، فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا، اور فرمایا میں حق دا شیر ہاں خواہشات دا شیر نہیں ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مارے کیوں نہیں جے، فرمایا جدوں انہیں میرے منہ تے تھکیا نا تے میری ذاتی غصہ بھی ہوتے ہوئے شامل ہو گیا سی، اس واسطے انہوں چھڑ دیتا۔ اور اور زور حیدر کیے، زور حیدر ایوے کہ مولا کائنات فرماندن کہ شراب دا قطرہ گرے کوئے پھر اس دا پانی لگے فصل نو، پھر وہ فصل کھاوے بکری، علی اس دا دودھ پین نو بھی تیار نہیں۔ جنہ دیاں راتاں جنہ دے دیار شراب و کباب چ گزر دے ہون، وہ کدی فلسطین دی گل کر سکتے ہیں، وہ کدی کشمیر دی گل کر سکتے ہیں۔ زور حیدر اس میں چھے جڑا علی دے پیروی کردہ، جڑا علی دے رستے دے جناب، جڑا مولا کائنات دے رستے دے ہیں جی۔ اور اے بھی غلط فہمی انہوں کہ جناب سانو انج نہیں، اے گل ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو آپ دے بیٹے نے کیا سی نا کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو تے میں تانوں چھڑ دیتا، تے اگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سن نا، مال دی واری آئی مال بھی دیتا، جان دی واری آئی اتنی حضور دے نا تے کوٹ کھادی بھئی نک بھی گم ہو گیا گالا دے اندر ہیں جی۔ پھر جدو اولاد دی باری آئی تے اپنی بیٹی بھی حضور دے عقد دیتی، سارا کچھ دیتا، لیکن جدو باپ دی باری آئی تے انہیں گل کی تھی ہوندے منہ تے بھی زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتا۔ جدو پتر دی باری آئی فرمایا تو کہنا کہ میں تیری تلوار تھلے 2 باری آیا سا، فرمایا جے بدر والے دن تو میری تلوار تھلے 1 باری بھی آیا ہوندا نا تب بچ کے نہیں سی جانا، میں حضور دی طرف آیا ہویا سا۔ ابو بکر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نشبم نشب پرستم ساڑھے جیسے روڑے کوئی نہیں، اسی تا سارے نا دل با محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دے گر پہ بستہم۔ یہ بات کہنا اسا دل لایا حضور نال، پھر جڑا اس لینڈ چاہ گیا نا حضور دی غلامی والی لینڈ اسا دیکھیا ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑیا، اے عمر دے پیچھے کھڑیا، اے عثمان دے پیچھے کھڑیا، اے جناب علی دے پیچھے کھڑیا، اے حسن دے پیچھے کھڑیا، اے حسین دے پیچھے کھڑیا، اے اشرف مبشر دے پیچھے کھڑیا، اے سے لینڈ کھڑیا یا نہیں؟ اگر لینڈ تو باہر ہویا تو پھر جڑا بھی اڑ کے آ گیا سی اور انہیں منیا۔ پھر تو جڑا لینڈ کھڑیا ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ مفتی احمد یار خان نہیں صاحب فرما دینا۔ اور
اسلام اور دوسری بات ہے کہ کہنے جی تسی اسلام آباد نہ ہو. میں کہ یار ساڑھے وڈیاں نے 10 لاکھ قربانیاں دیتیاں. یہ حقائق تے مبنی گل ہے, مذاق تو علاوہ اور جناب سیاسی چٹکے تو علاوہ 10 لاکھ مسلمانوں دی قربانیاں دیتیاں. انہوں نے نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا. یہ سارے نعرے لائے, نعرے لا کے پاکستان بنایا. قائد اعظم دی روح بھی کم اٹھی جدو پاکستان پہلی ٹرین آئی. صرف ڈرائیور تو علاوہ سارے دے کٹے ہوئے سر سن. انہیں کہا میں کی کر دیتا اتنی قربانیاں تو بعد. لوگ کہتے ہیں وہ جی شہادتیں ہو جائیں گی, وہ جی زخمی ہو جائیں گے. میں کہا گل سن, شہادتہ اسی پیٹرول واسطے دین نہیں آئے, اسی تعمیر پاکستان واسطے آئے کھڑے. ہاں جے شہادت پاکستان واسطے, پاکستان دی بہتری واسطے تو لے اے شہادت تو گل ہی کوئی نہیں, اسی سارے شہید ہونے واسطے دے. کیونکہ پاکستان حضور دے نا تے بنیا, اور اگر حضور دا نا کٹ دیتا جاندہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اگر قائد اعظم نال نہ کھلوں دے, ہیں جی سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کھلوں دے, ہیں جی پیر آپ زکوڑی نہ کھلوں دے, پیر آپ مانکی نہ کھلوں دے, تو پاکستان تو نہیں سی بن سکتا. یہ تو ساڑھے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے, میں تو نہیں کہتے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان میں. لیکن ایک سوال ہے یار کہ اسی اسلام آباد جائیے لبیک دے نعرے واسطے, اسی اسلام آباد جائیے اقبال دیے نظریہ لے کے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی یہ کہنے جائیے بھی بدے دے پتر بنو, 76 سال ہو گیا, تو سا ملک بھی 2 ٹوٹے کرا لیا, تو سا صوبے بھی اجاڑ کے رکھ دیتے, تو سا شہر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا. ساڑھے تو پچھڑنے والے آج پتہ نہیں معاشی استحکام کدھر چلے گئے اور انہاں دیاں گلاں کدھر چلیاں گئیاں. سانو اپنے بھی برا کہندے ہیں, پرائے بھی برا کہندے ہیں, تہاڈیاں بدماشیاں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہیاں. اے اسی پوچھن جائیے تے تانوں تکلیف شروع ہو جائے تے اے کل قائد اعظم یونیورسٹی اور جڑا اسلام آباد وچ ہولی منائی گئی, تانوں شرم نہیں آئی؟ اور تہاڈیاں خندقاں ادوں کتھے سن؟ اے پاکستان ہولی منان واسطے تو نہیں سی لیا گیا. اگر پاکستان ہولی منان واسطے لے کے ڈب کے مر جانا چاہیے تانوں سارے نوں. اے خندقاں تہاڈیاں قبراں بننیاں چاہیے تاکہ پتہ لگے اتھوں لنگن والے نوں کہ اے ملعون سن جنہاں نوں ہولی منان تے کوئی تکلیف نہیں سی, صرف لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دار الخلافت نہ لگے اے تکلیف سی. ایک وزیر کہتا سی پچھلی حکومت کہ جناب بندہ 150 ہوئے, ہوں ایک وزیر 2000 تک آ گیا, وہ کہتے ہیں شرما گئے, لجا گئے, دامن چھڑا گئے, مرحبا عشق وہ یہاں تک تو آ گئے. ہاں جی تے ایتھے 2000 تک آ گئے. ہاں جی 150 فیض آباد پہلے ویٹ 2000 ہے, 2150 ہو گئے ہیں انہوں دے مطابق. اور انشاءاللہ ساڑی مذاکراتی ٹیم انہوں نے بیٹھی ہوئی, ڈاکٹر صاحب دی سربراہی علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب, مفتی عمیر الازہری صاحب اور جناب علامہ غلام عباس فیضی صاحب اور سید جیلان شاہ صاحب, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے سانو کیا کہ جناب جدوں تک اسی انہوں نے گل نہیں مکاندے تسی اگے نہیں آنا. تو ٹھیک ہے اسی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسا پیچھے بھی نہیں جانا. تسی گل کرو جتنی تہاڈا دل کردا لمبی گل کرو, تہاڈا سویر تک کردا, شام تک کردا, جس ٹائم دل کردا تسی لمبی گل کرو. اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں, جدوں تہاڈی گل مک جائے گی اسی اگے ٹر پاؤں گے کہ نہیں جانا گے. رہی گل پیچھے جان دا سوال, وہ بالکل بھی نہیں ہے. ساڈا پیچھے مڑ کے جانا سوال نہیں ہے. ہاں جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڈا دل کیتا سی مڑ جاؤں گے, کیونکہ بابا جی آ کے کہنے تہاڈے پیو دا ملک ہے, جتھے ساڈا دل کرے گا, جس ٹائم ساڈا دل کرے گا اسی واپس چلے جاؤں گے جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے. لے تسی آکھو اینج ٹر جاؤ تو اینج نہیں, اسی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام نال. سرائے عالمگیر بھی ساڈا, یہ تو ویسے ہی اولیاء دا فیضان ہے. ہاں جی یہ تو ویسے ہی اسی اپنے بزرگاں دی حدود وچ داخل ہو چکے ہیں.
ہاں جی اسی حاجی پیر صاحب دے جناب حدود داخل ہو چکے ہیں. اسی انہاں فضاواں نوں ہی سلام کرانگے, انہاں جناب دھرتی نوں ہی سلام کرانگے اور اس دے گرد و نواح نوں ہی سلام کرانگے کہ ساڑھے جناب کئی باری اتھوں گزرے ہونے. ہاں جی تے اسی تا اپنے پیرہ دے جناب حدود داخل ہاں اور ہر ملک کے مایاس. اقبال کہنا ہوئے ساری دنیا ساڑی اس واسطے کہ ہر ملک مل کے خدا مایاس. ہاں جی اقبال کہنا کہ اے جڑا پورا جہان ہے نا میرے رب دی ملکیت ہے, اے انہیں بڑھایا. ایک ہی کری جا رہے ہو, پیسے کا دیسے دے رہے ہو, اور پیسے نہیں چلے لوڑ نہیں تو آڑی لوڑے. پیسے تو ہونا شیطانہ کو بھی بڑھیں لیکن گل کوئی نہیں. اے پیسے دی لوڑ نہیں تو آڑی لوڑے. اور خندقہ کھودن نال بچوں کی ہونا, تسی خندقہ کھود کے رکھو اسی دریا وچوں لنگ جاواں گے. اے تے گل کوئی نہیں نا. اسی کہنے ہاں کہ ادھر بھی میں پہلے بھی کہا سی کہ اینج نہیں, تسی انہاں نوں بلاؤ, حمزے نوں بلاؤ, حمزہ شہباز نوں, تو آپ بھی آ جا, پھر ڈکو چاساں دی. انہاں نوں ساڈے سامنے کیوں کھڑا کر دیو؟ اور جناب آ کے میرے نال مل کے انہاں کہا جناب اسی تواڈے نال ہاں. سارے پولیس والے آپ انہاں کہا جناب اسی تواڈے نال ہاں. تساں لبیک آکھنا تے اساں ٹر جانا. اور میں کہا چلیو اسی تواڈی عزت تانوں مارن واسطے نہیں آئے, اسی تے اس پاکستان نوں بچاؤن واسطے آئے ہاں, اور تسی بھی پاکستانی ہو. میں کہا جو جناب اتنے حشر بپا کیتا ہویا جس دا دل کردہ تو انہوں استعمال کر لیندہ. وہ کہندہ جی انہاں 76 سال استعمال کر لیا, ہن اسی استعمال ہونے واسطے نہیں ہیں. اور راتی بھی وہ ساڑھے لڑکے گئے, انہوں نے کیا جناب یہ جگہ خالی کر دیو. انہوں نے کہا جناب بڑی دیر لگے گی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی تھوڑا سامان چوک کے رکھ دیں. اے خدمت واسطے اسی موجود ہیں اور انشاءاللہ اے نظام بھی درست ہوئے گا. اے نہیں کہ سارے ماڑن ہیں وچ بھیڑے بھی, لیکن بڑے بڑے چگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں, بڑی بڑی چگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں جنہاں کہا جناب اسی تواڈے سامنے نہیں کھلونا, اساں وردی ضرور پائی ہوئی لیکن یہ وردی پا کے بھی تسی سامنے آؤ گے اسی کہاں گے لبیک یا رسول اللہ. ساری لڑائی اپنے وطن دے باسیاں نہ تھوڑی, اپنے دکانداراں نہ تھوڑی, اپنے تاجراں نہ تھوڑی, اپنے بازار والے نہ تھوڑی. ساری لڑائی ہے کفر دے گماشتیاں نال جڑے اس دے جناب ایجنٹ بن کے 76 سال ہو گئے پاکستان ہوتے بیٹھے, اور جنہاں نوں ہولی دے اوتے کوئی تکلیف نہیں ہوندی, لبیک یا رسول اللہ دے اوتے تکلیف ہوندی. اور جنہاں نوں دودھ مورتی تے چاڑن لگے بڑی خوشی ہوندی, اور لبیک دے نعرے تے تکلیف ہوندی. اور انشاءاللہ حضور دا دین آ رہا. اے دین خندقہ کھودن نہ نہیں رکنا. ہاں اے دین تے جناب اے تسا گوڑیاں بھی برسا لیاں, شیل بھی برسا لے, اے کام تواڈے وسوں باہر ہے. ہاں ساڈی گل بات چل رہی, جے گل بات ہو گئی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر بھی ساڈا پروگرام اگے دئیے, اور اگر گل بات نہ ہوئی تو پھر بھی پروگرام اگے دئیے. ساڈے ڈاکٹر صاحب امید ہے اپنی کابینہ سمیت شام تک پہنچ جان گے, او آ گئے ساری گل بات کریں گے, سامنے ہوئے گی. جے نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں پہلے بھی کہنا ہونا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, اور مستند رستہ بھی حاضر ہے جڑا میں بغیر وڑ کھادیاں سدھا جانا ہے جی. اے بالکل سدھا جانا. اسی الحمدللہ اس سے رستے تے ہاں, رستے تو ہٹے تا نہیں نا. اے ساڑا کیمپ بھی رستے تے اوتے ہی لگے ہویا, اتھوں ہٹ کے بھی نہیں پران گیا. وضو واسطے گئے ہیں جناب, وضو وغیرہ کیتا, لیکن بیٹھے اتھے ہی ہویا, تواڈے نال بیٹھے ہویا. تے پریشان نہیں ہونا ہے پھس پھس کرن گے ایجنسیاں والے, یہ کیا ہو گیا ہو گیا. انہاں کیا ہے اے تسی گلاں چھڑ دیو, اسی تواڈیاں ساریاں چلاکیاں جاننے ہاں. اور شاہ صاحب نے کیا تسی راکھی کرو, چلاکیاں نہ کرو. تواڈا کام راکھی ہے, تسی راکھی کرو, اپنا کام کرو تسی جا کے. اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی. اور میں کہا جلیا آج دی کی صورتحال ہے, کہتے آج نہیں ہے. اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نال نہیں ہے تے انہ دے وڈے نال کے میں ہو سکتی. اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے, جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے, کیوں انہ دی گل نہیں سن دے تے پھر بابے انہ دی گل کر دے ہو. جلیا تسی جمے بھی نہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں, تو انہوں درد ہو رہے کہ تو آڈا بستہ بوریا لپیٹ کر بابے اور لندن بھیجا یا
وہ درد ہے ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਵਸਤਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دین واسطے اور اسا حضور دے دین دا ہی پرچم لہرانا اور اس پاکستان دے اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی اور تسا پاکستان میں 76 سال کیتا کیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے ہوندے بظاہری دنیا چ تسا پاکستان نو کنگلا کر کے رکھ دیتا باہر تہاڈی گل کوئی نہیں سندا تسی بھی گلاں کرن جوگے ہو یار تسی ساڈے واسطے تگڑے ہو شرم نہیں آندی تانوں ڈوب کے نہیں مردے کہ تواڈے اصلے تواڈیاں جناب وزارتاں اے مشاورتاں اے حکومتاں اے جناب پورے کرو فر ساڈے واسطے وے سانو پتہ تواڈی کی حالت ہے تواڈے بارے تے اسمبلی چ گونجدیاں رہیاں آوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی زبانیں خشک تھی پینٹ گیلی ہونے والی تھی اور جب آپ آئے تھے چھڈیا کرو یہ گلاں ساڈے نال نہ کریا کرو ساڈی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا تواڈے بارے تے اسمبلی چ گلاں ہوندیاں نہیں آن کوئی اے آ کے کہ لبیک والے منتا کرتے رہن مذاکرات کرو مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو ساری گلاں بھی تسی کردے ہو بعد چوں کہندے ہو بندے بھی 2000 ہیں جے بندے 2000 ہیں تے 2000 بندہ تو آخدے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل مویشی منڈیاں جس طرح زیادہ ہوندے ہیں تانوں اس 2000 نہ تکلیف کیوں ہے اے 2000 بندے نہیں ہے جڑے انجڑے جنہاں نے حضور دا دین تخت تے لیانا جنہاں نے ہر باطل دی سازش نو مٹا کے رکھیا ہویا میں کہا ویک تو صحیح نا 26 کروڑ عوام ہو گئی پاکستان دی انہاں دے مطابق 26 کروڑ تے بچوں 2000 اسی گل تو ہوئی نا پھر 26 کروڑ ایک پاسے تے 2000 ایک پاسے تے کانپے ٹانگ رہی ہیں اوے یار گل چھڑو اے تا 2000 نا حضور دا غلام ہوئے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جبتے ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ شکر ہے 2000 تک آئے ہو ایتھے تا ایک سپاہی بھی بانڈ نہیں اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ باغے نہیں رہ دے اسلام دی یہ تربیت ہے حنین اچ گرمی تبوک اچ گرمی تے خندق اچ سردی اس طرح بابا جی بھی سانو گرمیاں سردیاں آئے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی ایک گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تختوں تے لیاندہ ورنہ تا اسی عہدے واسطے لڑتے رہاں گے ورنہ تا جناب فلیکسا لگنیاں ہو جناب ذمہ دار کہے گا ایک کہے گا میری فوٹو آئی سی ایک کہے گا جناب میں نو کنٹینر تو تھلے لا دیتا ایک کہے گا اوتے لا دیتا اے جدو قربانیاں دے کے آواں گے پھر سانو احساس ہوئے گا قربانیاں دیتی ہوئی سن تو حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڈا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار اے قربانیاں دیتی ہونگیاں تھا ورنہ تا ایسے گل تے لڑتے رہاں گے اور الحمدللہ ساڈے بابا جی تے اس گل تو کٹ کے گئے نا حضرت سعید بن عامر الجمحی دی گل سنا دیئے پھر حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے کہا بھئی سارے اپنے اپنے دل دی دعا منگو سارے اپنے اپنے دلوں دی دعا منگو کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے کہ میں تیری راج اتنا خرچ کراں لشکر دے لشکر بھیجاں ایک اور شخص اٹھیا انہیں کہا یا اللہ میں نو اتنی اولاد دے میں تیری راج جہاد کراں اس دے نال کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے میں مسکینہ اور یتیمہ نو دسترخوان دیاں گھر بنا کے دیاں سارا کچھ کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے کہ میں روزے رکھاں اور جناب کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے میں روز قرآن پڑھاں ساری رات تیری عبادت کراں سارے جدو اپنی اپنی خواہشات دا دعاواں کر چکے نا حضرت فاروق اعظم نو کسی نے کہا بھئی تسی بھی اپنی دعا منگو فرمایا یا اللہ میں نو سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے اور سنو سعید بن اے عمر دی دعا ہے مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم اور فاروق اعظم دی مراد کون سنو حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص تے گورنر ہیں آپ دی شکایت آئی حضرت فاروق اعظم کو 4 شکایت آئیاں حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی طلب کر لیا حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے انہوں نے تکلیف یہ کہ اسلام جڑا نا
یہ بڑے بڑے عہدیاں اور جناب بڑے بڑے عمارتوں کا قائل نہیں ہے. پوری دنیا فتح ہوئی مسجد نبی بیٹھ کے, پوری دنیا فتح ہوئی. اور مسجد نبی نے 2 کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں اڈیل کے مسجد نبی دے دروازے تے انہاں دے خزانے پے ہوئے سن. ہاں سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں, بآب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارا. اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. اقبال کہنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب اونٹاں دے ہدی خان اور وہ صحرا نشین وہ کی سن گیا. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. کہندا وہ جہان نو فتح کرن والے بھی, جہاں تے بہن والے بھی, یعنی تخت نشین ہونے والے بھی, جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان, کہندا جہاں بانی دے ہنر جانن والے بھی, اور کہندا جہاں آرا, اور کہندا جہان دی آرائش بھی. آرائش دی مخفف ہے نا, آرائش جہان دی خوبصورتی بھی, جہان دی زینت بھی وہی لوگ سن. اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. کہندا تینوں یہ لگدا کہ امریکہ دی غلامی ساڈی نجات ہے, تینوں یہ لگدا IMF دے کے لبے پہن نال ساڈا معیشت چل جائے گی. کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. کہندا تو یورپ دی کا لا کے اسلام پڑھیا ہویا, تینوں اسلام سمجھ نہیں آئے گا. اسلام سمجھ نہیں تے داتا علی اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا. کہندا اسلام سمجھ نہیں تے خواجہ اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا. کہندا اسلام سمجھ نہیں تے جناب بابا فرید دی چوکھٹ ہوتیا. اسلام سمجھ نہیں تے جناب حضرت امام بری سرکار دی چوکھٹ ہوتیا. کہندا اسلام سمجھ نہیں تے امیر المجاہدین دی چوکھٹ ہوتیا. یہی مطلب ہے نا, دین اگردت پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہنا دین خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی, خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی. او تینوں جناب گوڈے اڑا اڑا کے گوڈے گھسا گھسا کے ساری عمر واڑ دیں گے. او استنجا تے جناب اس تے وضو نہیں. کہنا دین اگردت پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. کہنا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی جڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان, کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان, کدی جناب اسمبلی ہال لے جان, کدی جیلوں میں لے جان, کدی جناب تھانے میں لے جان, کدی جناب مشکل ترین حالات میں لے جان, کدی تیری روٹی بند کر دیں. پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے, اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. یہ بھی عاشقان رسول ہیں. اور میں کہنا تھا منہ ہے عاشقان رسول والا, انہاں دے کرتوت ہیں عاشقان رسول والا, دسنا نہیں پیندا. بابا جی فرماندے ہیں پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوندا, عشق انے واہ ہوندا. اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی باری آوے تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے, جدو اپنی ناموس دی باری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھ دین. اے عاشقان رسول ہیں. جدو اپنی عزت دی باری آوے تو پھر انہوں تکلیف شروع ہو جائے, لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے تو کوئی چیمی نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے. میں کہا لو تو بڑھ گئی جے نا. اگر حضور دے نا تے قربان کر دیتی ہوندی معیشت کی کیتا. اے بابا جی دی آج بھی لوگ کہنے نا نعرہ لگ رہا بابا جی دا, کیوں لگ رہا؟ اس دی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی, فاضل بھی, محقق بھی, محدث بھی, مفسر بھی, زاہد بھی, عابد بھی, متقی بھی, اور سارا عاشق بھی, لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول اللہ. کیونکہ انہوں نے پتا سی اینا ساریاں شیمہ دا مل حضور دی بارگاہ پینا تے پہ گیا نا مل. جے اے بھی کہندے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے تو پھر گل بن جانی سی, لیکن انہوں نہیں بنائی نا گل. حضرت خالد بن ولید کو کی پوچھا سی اس نے رومی سے پاسالار نے, انہیں کہا یار خالد دسو تا صحیح نہ دن بیک دیو, ایک گال کے نہ تے پوری آندھی ذرا جناب خیال کرنا. انہیں کہا نہ دن ویکھ دیو, نہ رات ویکھ دیو, نہ صبح ویکھ دیو, نہ شام ویکھ دیو, نہ دریا ویکھ دیو, نہ سمندر ویکھ دیو, جدھر آندے ہو فتح ہی اللہ تعالیٰ تو دے جا رہا, تو کسے جلال لشکران دا بھار نہیں. ایک گال کے نہ تے پوری آ رہی ذرا غور کرنا. آپ فرمایا ہاں, فرمایا المرسل علی قدر المرسل. فرمایا انہیں کہا جس نبی دا تساں کلمہ پڑھ لیا اور کون ان کو شان تا دسو. فرمایا المرسل علی قدر المرسل. فرمایا او تا بھیجنے والے دی شان بن کے آئیں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. جس شان تو شان ہے اس صورت نو اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر
کھوٹی اتھیسن سب تک کھریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں برتیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آمن وہ گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جا لڑیاں میں حضرت سعید بن عامر الجمحی دی گل کرن لگا سا ہاں حضرت فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہویا اے رومال دیو جی مینوں اے رومال دیو اس طرح ایک شخص داخل ہویا انہیں این کر کے ڈنڈا اپنے سر نال لٹکایا تے اوتھے این اتے پوٹلی لٹک رہی اے اس طرح پوٹلی لٹک رہی حضرت فاروق اعظم نے این ویکھیا فرمایا میری آنکھاں دھوکا نہیں کھا رہیاں تے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آئے آپ وضو کیتا سلام لیا بیٹھے فرمایا بھئی ہاں جی حمص تو آ رہے ہو انہوں نے کہا جی آیا فرمایا کہنے تے آئے ہو انہوں نے کہا پیدل آیا انہوں نے کہا حمص تو پیدل آیا فرمایا سواری انہوں نے کہا وہ بیت المال دی امانت سی میں اتھے جمع کرایا انہوں نے کہا تو انہوں میں طلب کیتا فرمایا امیر المومنین تسی میں ذاتی حیثیت سے طلب کیتا میں حکومت دے کم نہیں آیا پیدل چل کے آیا حضرت امیر المومنین نے فرمایا اچھا تو آڑیاں 4 شکایتاں پہلی شکایت کی ہے جی کہ تسی ہفتے ایک دن گھروں باہر نہیں آندے ایک دن گھروں باہر نہیں آندے آپ نے فرمایا اچھا انہوں نے کہا دوسری شکایت انہوں نے کہا جی تسی راتی باہر نہیں آندے فرمایا تیسری شکایت انہوں نے کہا تانوں مرگی دے دورے پیندے تے چوتھی کی ہے صبح دیر نال نکل دیو گھروں صبح دیر نال نکل دیو انہوں نے کہا جی بالکل جواب دینے ہاں میں روزانہ ہفتے ایک باری دیر واسطے اس واسطے نکلدا کہ میرے کول ایکو سوٹ ہے او میں ہفتے ایک باری دھونا جدوں وہ دھونا تے اندے خشک ہون تک اگلا دن جناب سکڑن تے لگ جاندا اس واسطے کیونکہ وہ ٹاٹ دا لباس سی حضرت فاروق اعظم نے منع کیتا ایسی باقی لباس پان تو گورنر نوں آپ نے فرمایا میرے کول ایکو سوٹ ہے انہوں دھونے وچ وقت لے جاندا تے میں اپنی بیوی دی چادر تہمت بن کے بیٹھا رہندا اندے سکڑن دا انتظار کردا وہ دن گزر جاندا آپ نے فرمایا بھئی صبح گھروں دیر نال باہر کیوں آندے ہو عرض کی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے میرے کو کوئی غلام نہیں میں اپنے گھر دے سارے کام خود کردا یعنی روٹی پکا کے صفائی کر کے تاں باہر نکلدا انہوں نے کہا جی تسی رات نو باہر نہیں آندے حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی تھی اے امیر المومنین رات نو اس واسطے باہر نہیں آندا کہ میں دن مخلوق واسطے رکھیا رات خدا واسطے رکھیا آخری بات فرمایا تانوں مرگی دے دورے پیندے انہوں نے کہا جناب مینوں مرگی دے دورے نہیں پیندے سعید حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم جڑے جناب حضرت خبیب بن عدی اپنے دو ساتھیاں نال بدر تو بعد پکڑے گئے کفار دے ہاں اور سارے کافر مل کے جنہاں نال بدلہ لینا آئے ہیں جی اور سارے آ گئے جنہوں نے ترانہ ختم نبوت ترانہ ناموس رسالت دار ہوتے کھڑے ہو کے پڑھیا اور جناب جنہوں نے کہا سی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی ہن تا انہوں نے میرا جسم کینچیاں اور نیزیاں اور بھالیاں نہ کٹ دیتا اور کسی نے اس ٹائم پوچھا کہ خبیب دس ہن تا تو چاہنا ہونا نا تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تے آپ کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے فرمایا تو یہ کیوں سوچنا اس حال وچ بھی اگر میرے نبی مدینے دی گلی جان اور انہاں دے پاؤں کوئی کانٹا چبے خبیب نو تے بھی گوارا نہیں اے ہے ناموس رسالت دی بار کٹے ہوئے جسم نال حضرت خبیب بن عدی نے ترانہ فرمایا جدو انہاں دی میں منظر یاد کردا نا ادو میں اسلام نہیں سی لیا دا سعید بن عامر الجمحی نے کیا میں اس وقت اسلام نہیں سی لایا میں اس منظر دے صرف دیکھنے شامل سی جدو خبیب بن عدی دی شہادت دا منظر مینوں یاد آندا نا تے مینوں غشی دے دورے نہیں پیندے میں بے ہوش ہونا شروع ہو جانا حضرت فاروق اعظم نے کیا جاؤ سنبھالو جا کے گورنر نہیں سنبھالو حضرت فاروق اعظم نے کیا انہوں نے کہا بابا جی بس اے تہاڈی پئی گورنری تے اے تہاڈی پئی خلافت میں جا رہا گھر میری شکایت آ گیاں حضرت فاروق اعظم نے عصا چک لیا فرمایا کلا مرن واسطے میں رہ گیا چلو اگے لگو گورنر نہیں سنبھالو جدو حضرت سعید بن عامر الجمحی پہنچے نا تے حضرت محمد بن مسلمہ جڑے حضرت فاروق اعظم دے انٹیلیجنس دے سربراہ سن آپ نے خفیہ طور تے بھیجا بھئی مینوں لسٹ بنا کے دیو حمص دے غریب لوگاں دی اور جدو بنا کے دیو تاکہ میں انہاں دی امداد کرا بیت المال وچوں اتوں مرکز امداد کرے تے جدو لسٹ حضرت فاروق اعظم کو واپس آئی نا تے اوتے پہلے نمبر تے لکھیا سی کہ اس حمص دا سب نالوں غریب شخص سعید بن عامر الجمحی گورنر حمص سعید بن عامر الجمحی اے ہے
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سروری در دین ماں خدمت گری ہے. اقبال کہندا اوے جھلیا ساڑھے ہاں سرداری دے تصور خدمت گری ہے. اے صرف کائنات اسلام ایک مثال پیش کی جا سکتی کہ پورے شہر دی لسٹ آوے تے اس لسٹ دے سرے فارس اس تے گورنر دا نام لکھا ہو. یہی تو برداشت نہیں نا. چھپاؤ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہوں نے پتا کہ پھر گورنر ایک وقت دیاں 10-10 لاکھ دیاں روٹیاں نہیں کھان کے. جدو گورنر دیاں لسٹاں پہلا نام آئے گا نا غربا دا تے پھر وہی گورنر دے جناب صوبے زکات لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا. لیکن جدو گورنر دا امراء اور امیر لوگوں دی لسٹ پہلا نہ آئے گا تو پھر اس قوم دیاں بیٹیاں اپنے بچے لے کے اے جناب منڈی بہاؤالدین والی نہر چھاڑا ہی مارن گیا. پھر اپنے بچے اور اپنی بیٹیاں دے گلے برائے فروخت دے کارڈ ہی پان گیا. انہاں نو دین کو ڈرے, انہاں نو اس نظام کو. اچھا پوچھا جائے جمہوریت نے 76 سال کی دیتا؟ بھوک, ننگ, افلاس, وطن دے ٹوٹے, بے امنی, لا قانونیت اور جناب فتنہ انگیزی, شر پسندی, دہشت گردی, اے ساریاں دیتیاں. انہاں ساریاں چیزاں دا بیک وقت علاج ایک ڈوز نہ ہو اسلام ہے. ہاں اور اگر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. یار بندہ سوچے تو صحیح, ایک سلمان بن عبد الملک ایک بیٹی نے فارس سے صرف تاجر نو جاندیا کیا کہ وہ کدھر گیا سلمان اتنی طاقت تے روب تے دبدبے تے جناب وہ کہنا میں بڑا خلیفۃ المسلمین ہاں تے کدھر گیا انہاں دبدبا تے سلمان بن عبد الملک دے کول جدو خبر پہنچی نا تو اپنے تخت تے بیٹھے سی. انہیں کیا تاجر نے کیا تینوں اتھے تیری دھی پکار دی تو ایتھے جناب تاج شاج پا کے بیٹھے ہوئے ہیں تے تلوار کٹ کے لبیک یا اختی کہنے کھڑا ہو گیا اور انہیں 10,000 ابلکی گھوڑیاں نال فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی کہ اتھے جرت کس دی ہوئی ساڑی. اے اسلام میں اے دین ہے. انہیں جیسے اے دین کو چھپا, انہیں ہمیشہ دین نو چھپایا. انہیں کدی بھی نہیں دسیا. انہوں نے دسیا انہیں جی اسلام آئے گا ہاتھ کاٹ دے گا. میں کہا اگر چور بنو گے تو ضرور کاٹے گا, اگر ڈاکو بنو گے تو ضرور کاٹے گا, اگر جناب ڈاکو نہیں بنو گے اور اگر ظالم نہیں بنو گے, اگر بھوکے گھر میں ہوئے تو پھر اپنی کمر پر لاد کر تمہارے گھر پہنچائے گا. اگر ظالم نہیں بنو گے تو جناب تمہیں کبھی بھی اسلام کچھ نہیں کہے گا, اور اگر ظالم بنو گے تو تمہیں چوک پہ کھڑا کر کے تمہارا مواخذہ کرے گا. ہاتھ تو اس کے کاٹے جائیں گے جو چور ہوگا, تو تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے اسلام سے؟ چور بنو گے تو ہاتھ تو کاٹے گا, ڈاکو بنے گے تو ہاتھ تو کاٹے گا, اور قوم کا خزانہ لوٹو گے تو ہاتھ تو کاٹے گا. اگر تم امین بن جاؤ گے, اگر تم صالح بن جاؤ گے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, بلکہ تمہیں عزت دے گا, بلکہ یہاں تک عزت دے گا کہ پھر گورنر حضرت عمر بن عاص فاتح مصر, آپ گورنر مصر بھی ہیں, آپ کے ساتھ ایک آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک عربی کے بیٹے نے گھوڑ دوڑ لگائی. جیسے ریس لگاتے ہیں نا, ریس سے بھی کئیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عاص کے بیٹے سے کے ساتھ ایک عربی کے بیٹے نے گھوڑ دوڑ لگائی. عربی کے بیٹے کا گھوڑا دوڑ جیت گیا, پہلے نمبر پر آ گیا. تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے, گورنر تھے, ان کے بیٹے نے عربی کے بیٹے کو درے مارے کہ تیرا گھوڑا میرے آگے سے کیوں نکل گیا. تو ان کو پتا تھا تخت پر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں. انہوں نے وہیں سے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو کہ میرے ساتھ گورنر کے بیٹے نے یہ ظلم کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس عربی کو بھی طلب کر لیا, گورنر کو بھی طلب کر لیا, حضرت عمر بن عاص کو اور ان کے بیٹے کو بھی طلب کر لیا مدینہ پاک میں. جب مدینہ پاک میں طلب کیا, آپ نے پوچھا ہاں بھائی تو نے اس کو کیوں گھوڑے مارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس نے مجھے اس وجہ سے مارے ہیں کہ ہم دونوں کی ریس لگی گھوڑوں کی, میرا گھوڑا آگے نکل گیا, اس نے مجھے درے لگائے کہ تو گورنر کے بیٹے سے گھوڑا آگے لے کر جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنا درہ نکالا, فرمایا جتنے کوڑے اس نے تجھے مارے تھے نا میرے سامنے اس کو لگا. آگے جو بات ہے نا, آگے جو بات وہ فاروق اعظم ہی کر سکتے ہیں. اس لیے ہم بزرگوں کی کشتیاں نہیں کراتے, اس لیے ہم صرف بتاتے ہیں کہ اسلام ہے کیا. حضرت فاروق جب وہ لگا چکا نا تو حضرت فاروق اعظم نے کوڑا اس کے ہاتھ میں دوبارہ دیا, فرمایا ذرا اس معزز کو بھی لگا جس نے اپنے بیٹے کی یہ تربیت کی ہے. اور فرمایا عمر بن عاص, لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے, تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ پوری قوم کو غلام بنا کر پھر سبق دیتے ہو آزادی نسواں کا, شرم نہیں آتی تمہیں؟ پوری قوم کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر کے تم ان کے حقوق کی بات کرتے ہو. حقوق صرف اسلام دیتا ہے. اسلام کیسے دیتا ہے؟
पूरा अहले मदीना इकट्ठे हों। हज़रत फारूक आज़म ने फैसला किया, लोग बड़े बड़े ज़्यादा हक मार रखने शुरू कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा जनाब लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए हैं, लोग ज़्यादा जायदादें और जागीरें और सोने और चांदी दे रहे हैं। पूरा अहले मदीना इकट्ठा हो और हज़रत फारूक आज़म खड़े होकर तकरीर करें कि तुमने इसराफ करना शुरू कर दिया है, तुमने ये करना शुरू कर दिया है, तुमने वो करना शुरू कर दिया है, मैं जनाब हकमार की मुअय्यन मुद्दत जनाब कीमत रखने लगा हूँ, मुअय्यन करने लगा हूँ इसको, इससे ज़्यादा और इससे कम कोई नहीं देगा। तो एक खातून खड़ी हो जाए, कहे उमर कौन होता है हमारे हकमार मुअय्यन करने वाला? अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं, और फारूक आज़म ये ना कहें कि इस खातून की क्या जुर्रत है मेरे सामने, 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम के सामने, जिसके सामने कैसर और किसरा कामते हों, और जिसके सामने फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, हैं जी, जो ऐसे आंख उठाए सूरज बेनूर हो जाए, हैं जी, उनके सामने एक खातून खड़ी होकर कहे कि उमर कौन होता है? तो ये हज़रत फारूक आज़म ये कहते हुए बैठ जाएं, अख्ता उमर व इसाबत इमरातुन, फरमाया उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की, औरत की बात मानी जाएगी। ये है हकूक़ निस्वा। और यहाँ पर तो बेटियां तुम्हारे दरवाज़ों पर उनकी जूतियां घस जाती हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें जनाब अदल नहीं मिलता, उनको एक बोरी आटा नहीं मिलता, डंडे मारकर भगा देते हो। तुम उस इस्लाम का मुकाबला करते हो या उस इस्लाम के मानने वालों का मुकाबला करते हो? इस्लाम इंशाअल्लाह गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए ना। भाई हम सारों की क्या हैसियत है, हम सारे मर भी जाएं, इस्लाम तो 1400 साल से जा रहा है ना। जिस परचम को मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया वो कभी मगलूब नहीं हो सकता। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ एक बात जरूर है, पाकिस्तान की बका इस्लाम के साथ है। तो मैं अगर दिल है शौक है, मैंने तो पहले भी कहा था तकलीफ बड़ी होती है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा बलोच को पाकिस्तान का नारा नहीं बचा सकता, पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकता, सिंधी को नहीं रख सकता, खैबर जनाब पख्तूनों को नहीं रख सकता, मुहाजिरों को नहीं रख सकता। ये सारे आए थे इस बात पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अब तुम कहते हो बंगाली अलहदा हुए, कसम बा खुदा अगर ये हमारे जिम्मे हो, हम बंगालियों के पांव पड़ जाएंगे इस्लाम के नाम पर कि यार हम तो इस्लाम के लिए वतन काट कर आए थे, वरना तो वहां जहां हमारे बड़ों ने 1000 साल हुकूमत की थी उस वतन को छोड़कर मुहाजिर इसलिए हुए थे कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोलबाला होगा। आ जाओ वापस। अगर इस्लाम होगा तो बंगाली भी वापस आ सकते हैं, हर चीज वापस आ सकती है। इस्लाम के नाम पर हर चीज तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती है। इस्लाम के नाम पर तो जो मगलूब हिंदू कौमें हैं, एक तो है ना जी उनके ब्राह्मण, दूसरे कौन से हैं? छूत, छूदत, हाँ जी छूत जिनको कहते हैं, छूदत, वो जो हैं वो भी कहते हैं अगर इस्लाम का अदल का कानून तुम ले आओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया में कहते हैं कि ब्राह्मण हम पर जालिम बने हुए हैं, अगर इस्लाम आ जाए। इस्लाम आता कैसे है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद, इनकी क़यादत में जब रूमियों के साथ जंग हो रही थी ना, तो एक किला फतह किया। वो फतह इस तरह हुआ कि वहाँ जंग नहीं लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा जी ये हम जिजिया देते हैं, आप हम पर आकर हुकूमत करें, अपना निज़ाम चलाएं, हम राजी हैं। वो किला इस तरह फतह हो गया। कुछ दिनों बाद जंगी हिकमत अमली के तहत वो किला छोड़कर आगे जाना पड़ा कि इस किले की हम हिफाजत नहीं कर सकते, पीछे से कोई छापा मार शिजून मार आकर इस किले के ऊपर हमला ना कर दे। तो मुसलमान जितने भी अम्माल थे उन्होंने बुलाया उनको, उमरा को, सारों को, उनके पादरियों को, उनकी अवाम को, कहा कि आपने हमें इतना जिजिया दिया था, ये पैसे आपने हमें टैक्स के तौर पर दिए थे, हम आपको वापस कर रहे हैं इसलिए कि आप हमारी अमान में नहीं आज से, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, हमारी फौजें भी यहाँ से निकल रही हैं, लिहाजा हमारी पुलिस भी यहाँ से निकल रही है, सब कुछ हम निज़ाम लेकर जा रहे हैं, आप हमारी अमान में नहीं हैं, लिहाजा अपने पैसे उसी तरह ये वापस रख लें। जब उन्होंने पैसे ले लिए ना, तो उनके पादरी और उनकी जनाब औरतें और उनके बच्चे और उनके बूढ़े और उनके जवान किले की दीवारों पर खड़े हो गए और मुसलमानों की फौजें ऐसे बाहर निकल रही थी, किले से छोड़कर जा रहे थे। तो उनकी औरतों ने, बच्चों ने ऐसे अपने दामन उठाए और कहा या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा वापस लाना, इन दुश्मनों को दोबारा वापस लाना, ये हमारी जान के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारे माल के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारी अहलो अयाल के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारी इज्जतों की भी मुहाफिज ठहरे। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है। लेकिन इस्लाम का वो रुख जो अमेरिका दिखाता है दाइश के जरिए, वो रुख जो अमेरिका दिखाता है दाइश के जरिए, वो रुख
جو جناب دکھایا جاتا ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو امیر المجاہدین بتا کر گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی بتا کر گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی بتا کر گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو محدث سورتی بتا کر گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو امام احمد بن حنبل بتا کے گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو امام شافعی بتا کر گئے ہیں. امام مالک بتا کر گئے ہیں. اسلام وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ بتا کر گئے ہیں. اور یہ ہے اسلام کی تاریخ. اور اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس لیے مسلمان ذلیل بھی ہوئے ہیں. یہ جمعے والے دن 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں, اسلام سے پوچھنے نہیں آتے. اگر یہ اسلام پوچھنے آ جائیں تو رکعتیں یہ سب سے پہلے پڑھیں گے, پھر یہ ہفتے میں 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے, پھر یہ 5 نمازیں بھی روزانہ پڑھیں گے, پھر یہ تہجد بھی پڑھیں گے, پھر یہ جمعے بھی پڑھیں گے, پھر یہ عیدیں بھی پڑھیں گے. لیکن یہ پڑھنے صرف 2 رکعتیں آتے ہیں. پھر اس لیے اقبال کہتا ہے ہم تو 2 رکعتوں کے امام نہیں ہیں نا, ہم تو 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, ہم عیدیں بھی پڑھاتے ہیں, جمعے بھی پڑھاتے ہیں, نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں. یہ اقبال نے ان کے لیے کہا ہے جو صرف جمعے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جن کا بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے کمر ٹھیک ہو جاتی ہے. سمجھ گئے ہو نا کہ نہیں سمجھے؟ شہباز شریف دی بیڈمنٹن کھیلتے ہیں دی کمر ٹھیک ہے ہیں جی, اور جناب نماز پڑھتے ہیں کرسی تے. وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جنہ دی نماز پڑھتے ہیں لاکھ کے درد ہوندی اور بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نہیں ہوندی, تو انہوں امید ہے کہ انہوں فلسطین سے تو انہوں جمعہ پڑھوانا. اے تا ظالمہ دا ٹولا اور اے مسلط کردہ حکمرانن. یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دا خادم عطا فرما, کوئی محمود غزنوی دا جانشین عطا فرما, کوئی محمد بن قاسم دا وارث عطا فرما, کوئی رکن الدین بیبرس دا خادم عطا فرما. آخری بات, رکن الدین بیبرس جدو گیا نا صلیبیاں دے مقابلے انہیں منگولاں نو بھی بڑا دھوتا. اس نو صلاح الدین ایوبی کہندے ہیں. ایک ہے بائبرس او دوسرا, ایک ہے باربر او بھی دوسرے. اے رکن الدین بیبرس ہے جس کا نام بیبرس ہے, انہوں صلاح الدین ایوبی دا ثانی کہندے ہیں. اے جدو انہیں دیکھیا نا بھی میرے کو فوج تھوڑی اور ساریاں گلاں اے بڑیاں تھوڑیاں, اے اپنی تلوار میان چو کڈی اور ننگی تلوار لے کے صلاح الدین ایوبی دی قبر چلا گیا. پتہ نہیں کتنے 100 میل گھوڑے تھے بڑھدا, فوج نو چھوڑ کے چلا گیا اور جا کے نے اپنی تلوار حضرت صلاح الدین ایوبی دی قبر دی مٹی نہ ملی. انہیں کہا ایوبی تو انہوں ایتھو مصر اور شام میں جو کڈیا سی, اے پھر آ رہے ہیں تے جے مینوں شکست ہو گئی نا بندہ کوئی نہیں آنا بعد چو. رکن الدین بیبرس نے 12,000 دے لشکر نال 4.5 لاکھ دے لشکر نو شکست دی تھی. 12,000 دے لشکر نال. اور انہیں کیتا کی, انہیں کیا مسلمانہ دے فوجیاں نو بڑھا کے انہیں کیا سی سارے شہید ہونے واسطے تیار ہیں. انہیں کہا تیار ہے. انہیں کہا قلعے ہوتے کھڑے ہو جاؤ. انہیں قلعے ہوتے کھڑے کیتے, 4 فوجی سامنے آ رہی ہیں فوجاں نو اس طرح سی بھی احتیار کھڑے ہیں. اندر انہیں جناب اس طرح دا نظام بنایا, شامیانے لگائے, ہوا نال کپڑے ہل رہے سن, ایویں لگدا سی بچے چل رہے ہیں, عورتاں چل رہی ہیں, بازار کھلے. جدو پوریاں فوجاں منگولا دی اندر داخل ہو گئیاں, انہیں جناب بنیاداں وچ برود بھریا ہویا سی. اور 4 مجاہد شہید ہوندے سن پورے قلعے فوجاں لے کے. اسی انہاں دے وارث ہیں یار. لے دے کے نے تاریخ سے یہ یاد ہے. ہاں تاریخ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا. جسے مرنا نہیں آیا تے انشاءاللہ اے اسی اپنی پگڑیاں خاک بھی نا اے بابا جی دی قبر تے مل کے آئے ہیں. سانو ڈر کوئی نہیں لگتا ہے کسی غلط فہمی ہے. گل ساڈی ہے ہی نہیں, گل ساری مالکاں دی ہے. اور اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. اسلام امتحان ضرور لیندا. انہیں کربلاج امام حسین دا سر نیزے نہ جدا ضرور کیتا, لیکن نیزے اتے چڑھا کے پھر کی دسیا کہ شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. پھر نیزے اتے بھی قرآن بلند کر کے دسیا کہ حسین صدا تابد الاباد زندہ. انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہنا. اور اسلام مکروزی حسینیت دے کردار دا. ایک کدی بھی نہیں سوچنا جی انج ہو جائے گا انج ہوئے گا. اوے جدو دسیا گیا کہ مرنا, کدھر گئیاں وہ دولتاں, کدھر گئیاں جناب آخر فنا آخر فنا آخر فنا. جدو مرنا ہی ہے تو پھر وہ جناب ظہیر الدین بابر والی گل ہے, ذرا آؤ شان سے مرتے ہیں, ہے نا گل. انہیں کہا بھی ہم مر جائیں گے, ہماری لاشوں کو گد نوچیں گے, جب مرنا ہی ہے تو آؤ ذرا شان سے مرتے ہیں. جدو اس جسم نے ماری جانا تو آؤ ذرا حضور دے نال آ کے بریے. لبیک